الحمد لله كلما حمد له حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان عبادتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوں۔ جب ہم نماز پڑھیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کے آگے رکوع اور سجدہ کریں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو اللہ رب العزت کے سامنے جو ہم نے حاضری دی تھی، اس حاضری کا احساس ہمارے اوپر رہے، وہ جو ذکر کیا تھا وہ ذکر باقی رہے، وہ جو اللہ رب العزت کے آگے ہم جھکے تھے، سجدہ کیا تھا، اس کے اثرات ہماری زندگی پر باقی رہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کیا تھا وہ یاد ہمارے دل میں باقی رہے، ہمارے دماغ میں باقی رہے، ہماری زبانوں پر باقی رہے۔ تو نماز ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ایک وقت متعین کر دیا کہ اتنی دیر اللہ کی یاد کرنی ہے پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہنے کا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا ایک آپ کو وہاں سے محرک ملے، وہاں سے آپ کو موٹیویشن ملے۔ اسی طرح سے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگرچہ زکوٰۃ آپ اپنے کچھ مال کا 2.5% نکالتے ہیں، لیکن اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ سال بھر مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد ہو گئے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سال بھر ہمارا مال کمانا اور مال خرچ کرنا وہ اس زکوٰۃ کے تقاضے کے مطابق ہوگا، مال کی آمدنی بھی پاکیزہ ہوگی، مال کا خرچ بھی حلال اور صحیح ہوگا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے اثرات ہماری پوری زندگی کی، پورے سال کی مالی سرگرمیوں میں پڑتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد پھر کیا کھائیں اور کیا پئیں اس کے سلسلے میں پورے طور پر آزاد ہو گئے، نہیں، 1 مہینے کا رمضان کا روزہ وہ یہ تقاضا عائد کرتا ہے ہمارے اوپر کہ اب پھر پورے سال جو کچھ کریں، جو کچھ کھائیں، جو پئیں، اپنے ہر عمل کے سلسلے میں، ہر چیز کے سلسلے میں حرام اور حلال کے فرق کو سامنے رکھیں۔ تو رمضان کے اثرات پورے سال پر پڑنے چاہیے، زکوٰۃ دینے کے اثرات پورے سال پر پڑنے چاہیے، اور اس سے پہلے نماز کے اثرات تو ہر 2 نمازوں کے بیچ کے پورے وقت پر پڑنے چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات حج کا معاملہ ہے کہ اگر آدمی حج کرنے گیا ہے تو اس کو پھر ایک نئی بالکل پاکیزہ زندگی کا عہد کر کے وہاں سے لوٹنا چاہیے کہ حج سے پہلے والی زندگی کے مقابلے میں حج کے بعد والی زندگی کئی ہزار گنا زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہو۔ اور یہ جو قربانی ہم نے کی ہے یا قربانی کے دن سے جو ہم گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قربانی کا دن تھا، اس میں کچھ لوگوں نے جنہیں استطاعت حاصل تھی انہوں نے قربانی کی،
اور باقی لوگ قربانی کے دن سے گزرے، قربانی والے دن کو انہوں نے بطور عید کے منایا۔ تو جن لوگوں نے قربانی کی اور جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، قربانی والے دن سے سب لوگ گزرے ہیں۔ اور قربانی والے دن کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو اس کے اذکار ہوتے ہیں، جو اس کی کیفیت اور ماحول ہوتا ہے، جو قربانی کی نماز ہوتی ہے، جو قربانی کا خطبہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب قربانی والے دن کے بعد کی زندگی پر اس دن کی چھاپ نظر آنی چاہیے، اس دن کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ تو اس طرح سے جو بھی ہماری عبادات کا جو نظام ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے پوری زندگی کو، 24 گھنٹے کو، روزے، نماز اور ہمارے پورے مال کو زکوٰۃ، ان سب چیزوں سے بالکل بھر نہیں دیا۔ الگ الگ اوقات بنائے جس میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، جو شریعت دی، جو عبادات کا نظام دیا، اس میں بہت آسانی ہے۔ اتنی آسان عبادتیں کہ ہر آدمی کر سکتا ہے عام طور سے، اور اس میں بھی پھر پوری آسانیوں کا انتظام ہے کہ یہ نہیں کر سکو تو اس طرح کر لو، اس طرح نہیں کر سکو تو اس طرح سے کر لو۔ لیکن ان عبادتوں کے اثرات، ان کا رنگ، ان کی روشنی، ان کی خوشبو، ان کی چھاپ، وہ ہماری پوری زندگی پر نظر آنی چاہیے۔ قربانی کا جو دن گزرا ہے، قربانی کا بہت گہرا تعلق تقوی سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے یا 2 بیٹوں سے یہ کہا گیا کہ قربانی کرو۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور آگے پھر وضاحت کر دی گئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی ان لوگوں سے قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قربانی کے سلسلے میں اصول بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ جیسے قربانی کریں گوشت اور خون اڑ کے جو ہے وہ چلا جائے۔ ایسا کوئی انتظام تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ قربانی کرتے ہیں، خون زمین میں جذب ہو جاتا ہے، گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقوی وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے ناراض ہونے کا مسئلہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی ناراضی سے بچنا، یہ سب سے بڑی فکر مندی ہو جائے۔ یہ ہے تقوی، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرے گا، وہی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا۔ تو یہ جو تقوی ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر، یہ فکر جس کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جس کو بے چین کر رکھتی ہے، اس کی پوری زندگی بہت ہی مختلف انداز سے گزرتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر قدم پر سوچتا ہے، ہر قدم پر، ہر عمل میں، کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تقوی، اللہ کو راضی کرنا آپ کی سب سے بڑی فکر بن جائے۔ جب ایک بندے کے اوپر یہ سوار ہو جائے فکر، اور یہ دھن سوار ہو جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے،
اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پھر اس کی ساری سرگرمیاں، اس کا دولت کمانا، اس کا دولت خرچ کرنا، اس کے لوگوں سے تعلقات، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ، ہر چیز جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اور یہ تقویٰ قربانی کی روح ہے۔ اگر آپ نے یہ اس جذبے سے قربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دے رہا ہوں اور یہ عہد کر رہا ہوں کہ اللہ جو مانگے گا وہ پیش کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اس کو تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایشو بنایا ہے۔ یہ اصل میں قربانی کی روح ہے۔ تو قربانی کے دن میں جو ہماری کیفیت تھی، جس جذبے سے قربانی کی، جس جذبے سے قربانی کا دن گزارا، یہ ضروری ہے کہ پورا سال اسی کیفیت سے، اسی تقویٰ کی کیفیت سے، اسی قربانی کے جذبے سے گزرے، اور آنے والی قربانی کے دن تک ہماری وہی کیفیت رہے جو کہ تھی اور ہونی چاہیے۔